کے محتاج نہیں. علی احمد کورد از علی احمد کورد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر صاحب، مہمان گرامی اور ان بہت خوبصورت لوگ، آزادی کی سوچ رکھنے والے، آزاد زندگی گزارنے والے، اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے مطابق عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے والے، آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج ہم جو یہاں پہ جمع ہیں اور جس طرح لگتا ہے یا محسوس ہوتا ہے، یہ ایک نئی شروعات کی ابتدا لگتی ہے، اور وہ نئی شروعات یہ ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. ایوب خان کا دور ہو، بدترین اور انتہائی بدترین جو ضیاء الحق کا دور تھا، پرویز مشرف کا دور تھا، اس میں صرف اور صرف اگر کبھی شروعات کی ہے، کبھی اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے، تو ہم وکلا نے اٹھائی ہے. ہمیں جب آواز اٹھائی ہے، ضیاء الحق کا دور جس کو میں ہمیشہ ایک بہت بدترین اور بڑے برے الفاظ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ موقع نہیں ہے. اس کے دور میں یہی لاہور شہر میں اس وقت آواز اٹھانا، اس وقت ضیاء الحق کے خلاف بات کرنا تو بہت بڑی بات تھی. کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اس کے خلاف بات کرنے کی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم یہی وکیل تھے، یہی کالا کوٹ، یہی کالی ٹائی تھی. اس زمانے میں 3,500 اور 4,000 وکلا لاہور میں جمع ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے لان میں جمع ہوئے، اور ضیاء الحق کو اس کے لاہور میں، اس کے دارالخلافہ لاہور میں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خلاف وہ تقاریر ہوئیں، وہ باتیں ہوئیں، وہ خیالات کا اظہار ہوا جو میرے خیال ساری زندگی وہ نہیں بھولا ہوگا. ساری جماعتیں خاموش تھی. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے کوئی ٹیکہ اٹھایا نہیں ہے. ہم تو صرف کالا کوٹ کالی ٹائی لوگوں کو عدالتوں میں ہم انصاف دلاتے ہیں. اور اس معاشرے میں اور اس دور میں یہ پاکستان، یہ صرف اور صرف جاگیرداروں کا دور ہے. یہ جاگیردار چودھری، خان وڈیرے اور سرداروں کا ملک ہے. یہ بنا اسی کے لیے تھا اور آج تک قائم بھی اسی کے لیے رکھا گیا. اس میں کوئی عوام اور غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں. اس چودھریوں اور اس خان اور وڈیروں سرداروں کے دور میں جہاں اس ملک کے ایک ایک انچ پر، ایک ایک شخص پہ صبح اور شام جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو بے انصافیاں ہوتی ہیں، اس کے خلاف صرف اور صرف آواز ہم نے اٹھائی ہے. یہ سیاسی جماعتیں کس مرض کی دوا ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ میں اس ملک کا ایک بہت ہی زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے باوجود، جس نے اپنی لوگوں کی خدمت کرنے کا جس کو آپ پالیٹکس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ فرض کہہ سکتے ہیں، وہ بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے، سیاسی جماعت کے ورکر کے میں نے شروع کیا. مگر آج 20-25 سال ہوتے ہیں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ مجھ جیسا آدمی کیوں سیاسی جماعتوں کے رول سے، سیاسی جماعتوں کے کردار سے مختلف ہو کر آج 25 سال 30 سال سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ ان کا رول یہی ہے. وہ اپنے فرض پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی بھی اپنے فرض پہ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے. یہی سیاسی جماعتیں ہیں. جنرل باجوہ کوئی خدا نہیں، آرمی جنرل کوئی خدا نہیں کہ جب وہ ایکسٹینشن مانگتا ہے تو آپ 10 منٹ میں آپ اس کو اس کے ملازمت میں ایکسٹینشن دیتے ہیں.
जब वो एक्सटेंशन मांगता है तो आप पार्लियामेंट में बैठ के 10 मिनट में उसको देते हैं और बाहर आकर मीडिया के सामने, साथियों के सामने आप रोना रोते हैं। क्या ये दोगलापन किस लिए? ये है वो दोगलापन, ये है वो दोगलापन कि अली अहमद कुर्द 25-30 साल से तुम्हारे करीब नहीं गया, तुम्हारे करीब नहीं गया। आज मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा नहीं, मैं उबर रहा हूं और तुम डूब रहे हो। आज इस बड़े मजमे में तुम्हारे खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। क्या सियासी जमातें, क्या सियासी रहनुमा, क्या किरदार है तुम्हारा? पार्लियामेंट कितनी मुकद्दस जगह है, बहुत मुकद्दस जगह है। उधर लाके सिर्फ आपने गूंगों को बिठा दिया है। आके गूंगे बैठे हैं या वो लोग जो जाहिल आदमियों की तरह सिर्फ अंगूठा चाप है और अंगूठा लगाते हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क उन बलोचों का भी है जिनकी मस्क शुदा लाशें आप सुबह शाम फेंकते हैं। ये मुल्क उन पंजाब के गरीब लोगों का भी है जो रोजी कमाने के लिए, जिनको इस खूबसूरत मुल्क में रोटी नहीं मिलती, तफ्तान के रास्ते से ये मुल्क पंजाब के उन गरीब लोगों का भी है और बिल्कुल है जो तफ्तान और मकरान के साहिल समंदर से रोजी कमाने के लिए जब जाते हैं तो उनमें आधे लोग वापस अपने घरों को नहीं आते, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्यों? ये मुल्क सिर्फ जनरल्स के लिए बना है, ये सिर्फ मुल्क जागीरदारों के लिए बना है, उनके बच्चों के लिए बना है। और ये मुल्क उन सिंधियों का भी है जिसको आप इस मुल्क के अवाम ही नहीं समझते। और ये मुल्क उन लोगों का भी है, बहादुर और बहुत बहादुर पठानों का मुल्क, जिसको आप सिर्फ अगर वो फौज में आए और मलेशिया में आए तो आप उसको रोजी मुहैया करने का मौका देते हैं, नहीं तो ख्वार दर पदर सारे मुल्क में फैले हुए। क्यों? इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से चले जिस तरीके से तुम इसको चलाना चाहते, मगर नहीं होगा ऐसे। आज इस मुल्क में हर शख्स को, बशमूल मेरे और इन सारे साथियों को, ख्वाब देखने का और अपने बच्चों के लिए आरज़ू है और अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखने का हमारा हक है। मगर जब आप ख्यालात के इज़हार के लिए नहीं छोड़ते, जब उस शख्स को जिसको तकलीफ पहुंचती है, जब जिसके घर में रात को अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं होती, जब वो चीखना चाहता है, जब वो बाहर आके कहना चाहता है, तो सहाफियों की सूरत में, मीडिया की बंदिश की सूरत में, दूसरी सूरतों में किसी साथ के हमसाये को नहीं पता चलता
کہ یہ آدمی بہرا کے جو چیخ رہا ہے گونج رہا ہے کیوں؟ آپ نہیں روک سکتے. متی اللہ جان اور حامد میر کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس ملک میں ہم وکیل ہر اس شخص کے ساتھ ہیں، ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو باہر نکل کر انقلاب کا نعرہ لگائے گا. ہم کالا کوٹ کالی ٹائی، ہم لوگوں کی آواز ہے. ہم لوگوں کی آواز ہے، وہ غریب لوگوں کی آواز ہے، وہ مظلوم لوگوں کی آواز ہے، وہ غریب مسکین لوگوں کی آواز ہے جن کے گھر میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک بدترین قسم کا جو ہے بے چینی پھیلی ہوئی. ہم ان کی آواز ہیں. وہ جو سوچتے ہیں ہم باہر آ کر اس آواز کو، ہم آج اس ملک کے غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز کی گونج ہے. ہم گونج ہے. کوئی مائی کا لال اس گونج کو روک سکتا ہے، دبا سکتا ہے تو وہ بھی آ جائے. ہم بھی سامنے کھڑے ہیں. اس ملک میں اس انسان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. زلزلے آئے لوگ بھول جاتے ہیں. کوئٹے کا زلزلہ لوگ بھول گئے، ایبٹ آباد کا زلزلہ لوگ بھول گئے، جاپان میں زلزلے آتے ہیں دوسرے، اور جتنے بڑے بڑے سانحہ ہوتے ہیں، سونامی ہو، لوگ بھول جاتے ہیں. مگر ایک چیز انسانی تاریخ میں کوئی شخص بھول نہیں سکتا، وہ عوام کا انقلاب ہوتا ہے. اور جب انقلاب ہوتا ہے تو ہر چیز آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں. آج لوگ انقلاب فرانس، انقلاب روس اور انقلاب ایران کو یاد رکھتے ہیں. ہم خون خرابے کے حامی نہیں ہیں. بہت پرامن لوگ ہیں، بہت پرامن لوگ ہیں. مجھ سے زیادہ پرامن اور انسانی ہمدردی والا بہت کم ہوگا. ہم نہیں چاہتے. مگر جب لوگ نکلتے ہیں تو ہر شخص جب اس کے آنکھوں میں غصہ اترتا ہے تو اس کے پیچھے پھر خون بھی گرتا ہے. تو خون گرنے اس ملک میں نہیں. بہت بہت شکریہ.